يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان محمد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة أو كما قال عليه الصلاة والسلام درود اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ کرم فرمایا کہ ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائیں اللہ پاک مجھے صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل سنت والجماعت ان کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام جتنے بھی ہیں، تمام کے تمام صحابہ کرام، چاہے وہ صحابی ہو جس نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، کلمہ پڑھا ہے، چاہے وہ صحابی ہو جس نے ابتدا سے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا اور آخر تک رہا، یہ سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ وعد اللہ الحسنی، اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اور قرآن پاک میں کئی مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جنتی کہا ہے، اور خصوصاً خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ تمام حضرات، ان کو اللہ کے نبی نے الگ الگ اپنی مقدس اور مطہر زبان سے جنت کی خوشخبریاں سنائی ہیں۔ اسلام کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، بابرکت عزت والا مہینہ ہے۔ اسی محرم الحرام کے مہینے میں اللہ نے دنیا کو بنایا اور اسی محرم الحرام کے مہینے میں ہی قیامت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے
کہ اللہ پاک نے ہمیں اہل حق کے ساتھ جوڑا ہے، اور اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اہل حق کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی چند روزہ ہے، تھوڑے دنوں کی ہے، آدمی مر جائے گا تو پھر اس زندگی کا حساب اللہ کے یہاں پیش کرے گا۔ تو اسلام کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، اور پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو مراد النبی اور خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اسلام ہم تک پہنچا ہے، یہ قربانیوں سے پہنچا ہے، خون کی ندیاں بہائی گئی، بچوں کو یتیم کرایا گیا، بیویوں کو بیوہ کرایا گیا، خاندان کے خاندان ذبح ہوئے ہیں، پھر یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ تو انہی قربانیوں میں قربانی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عمر ابن خطاب ہے، اور آپ کی کنیت ابو حفص ہے، اور یہ کنیت ابو حفص یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے۔ کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کنیت رکھی نبی علیہ السلام نے بھی ابی حفص، حضرت عمر کی ابو حفص۔ ابو حفص کا معنی شیر والا، جیسے ابو تراب حضرت علی کی کنیت ہے، ان کا معنی مٹی والا۔ ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ کی کنیت ہے، نام عبد الشمس ہے یا عبداللہ ہے، لیکن کنیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رکھی، بلی والا۔ تو بعض صحابہ کرام ایسے ہیں کہ ایک نام ان کا ماں باپ نے رکھا اور ایک نام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ تو جو ماں باپ نے نام رکھا تھا لوگوں نے بھلا دیا، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا تھا آج تک لوگ اسی نام سے جانتے ہیں۔ ابو ہریرہ ایک دفعہ ان کے قمیض پر بلی بیٹھی ہوئی تھی، حضرت بھی بیٹھے رہے، نماز کا وقت آیا، اب بلی کو جگانا مناسب نہ سمجھا، کپڑے کو کاٹا اور چل پڑے۔ میرے نبی نے دیکھا تو فرمایا ھذا ابو ہریرہ، یہ ابو ہریرہ ہے، بلی والا۔ تو اس وقت سے نام مشہور ہوا۔ حضرت سفینہ کا بھی ایسے نام مشہور ہوا۔ سفینہ کا نام کچھ اور تھا، لیکن اسی نام سے مشہور ہیں۔ سفینہ کا معنی ہے کشتی۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام تشریف لا رہے تھے، آپ نے غزوہ کا موقع تھا اور صحابہ بھی ساتھ میں تھے، حضرت سفینہ طاقتور تھے، تو آپ نے اپنا سامان حضرت سفینہ کو دیا تو پھر بھی چلتے رہے۔ ایک اور صحابی نے دیکھا تو انہوں نے اپنا سامان بھی دیا، تیسرے نے دیکھا انہوں نے اپنا بھی دیا۔ کوئی 4 5 6 بندوں کا سامان حضرت لے کر کے آرام سے چل رہے تھے، تو آپ نے دیکھ کر فرمایا تو سفینہ ہے، جیسے کشتی پر مال کو لاد دو تو وہ چلی جاتی ہے، تو بھی کشتی کی طرح مال اٹھا کے جا رہا ہے۔ تو ان کا نام سفینہ مشہور ہو گیا۔ تو بہرحال حضرت علی بھی ایک دفعہ مٹی پر یوں سوئے ہوئے تھے مسجد میں، تو آپ نے دیکھا چہرہ مبارک پر مٹی ہی مٹی ہے۔ آپ نے فرمایا قم یا ابا تراب،
اے ابو تراب تو کھڑا ہو جا، تو اس وقت سے حضرت علی کی کنیت ابو تراب۔ تو بہرحال عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر کی کنیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حفص رکھی ہے، ورنہ آپ کا نام عمر ابن خطاب ہے، آپ کا لقب فاروق ہے۔ حضرت ابن عباس، حضرت عباس کے بیٹے ہیں، ایک دفعہ تشریف لائے، حضرت امیر المومنین سے پوچھا، اے امیر المومنین، آپ کا لقب یہ فاروق کیسے پڑا، کس نے رکھا، کب سے ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے میرے بھتیجے، ایک دفعہ جب میں مسلمان ہوا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا، آپ کی مجلس میں آیا تو صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے۔ عمر کے اسلام لانے پر صحابہ کرام خوش ہوئے، خود میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خوش ہوئے، حتیٰ کہ اسی خوشی کے عالم میں سارے صحابہ کے چہروں پر خوشی کے آثار، خود میرے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے کھل رہا تھا۔ اسی اثنا میں حضرت جبرائیل آئے، آ کر کے کہا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوش ہیں؟ فرمایا ہاں آج میں بہت خوش ہوں۔ فرمایا فقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، صرف زمین والے آج خوش نہیں ہیں، عمر کے اسلام لانے سے آج آسمان کے سارے فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد جعل اللہ الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے، عمر کے دل میں کوئی ناحق بات نہیں آ سکتی ہے، عمر کے دل میں جو آئے گا وہ حق ہوگا، عمر جو بولے گا وہ حق ہوگا۔ ایک حدیث میں فرمایا، انا مع عمر، میں عمر کے ساتھ ہوں، والعمر معی، اور عمر میرے ساتھ ہے، والحق مع عمر، اور حق عمر کے ساتھ ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا، انا من عمر، میں عمر میں سے ہوں، وعمر منی، اور عمر مجھ میں سے ہے، بعدی، اور میرے بعد حق عمر کے ساتھ ہوگا۔ یہ میرے نبی کی احادیث ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میرے بعد حق کو تلاش کرنا ہے تو وہاں چلے جاؤ جہاں عمر ہو۔ اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، صحابہ جتنے ہیں سارے ستاروں کی مانند ہیں، جن کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ وہ لوگ ہیں والذی نتبعوا بإحسان، جو ان کے پیچھے چلے گا اللہ ان سے بھی راضی ہو جائے گا۔ صحابہ کو منافقوں نے کہا بے وقوف ہیں، اللہ نے کہا الا انہم هم السفہاء، یہ کہنے والے خود بے وقوف ہیں۔ تو یہاں پر حضرت عمر نے فرمایا، میں نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا تھا، مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ فاروق ہے، فرق اللہ بہ بین الحق والباطل، ہاں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے حق اور باطل میں فرق کرتا ہے، حق کون ہے باطل کون ہے عمر کو دیکھو۔ بہت ساری احادیث آپ کو ملیں گی، میرے نبی نے فرمایا ایسا وقت آئے گا یہودیت 72 ٹولوں کے اندر، 72 گروہ کے اندر، 72 جماعتوں کے اندر تقسیم ہوئی ہے، سارے کے سارے جہنمی ہیں، اور میری امت 73 فرقوں میں تبدیل ہو جائے گی، ایک ان میں سے جنت میں جائے گا اور باقی جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا وہ جنتی فرقہ کون سا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، مجھے دیکھو میرے صحابہ کو دیکھو،
کو جس پر صحابہ چل رہے ہیں وہ ہدایت ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ کو ملے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا کتاب اللہ کو اور میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو، اس کے علاوہ ساری گمراہی ہے۔ ایک حدیث میں آئے گا آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا حق میری اہل بیت کے ساتھ ہے، حق پر وہ ہیں جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، یہ حق پر ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، اگر تمہیں حق کی تلاش ہے میں بتاتا ہوں میری سنت پر عمل کرو۔ خلفاء راشدین ابو بکر و عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑو۔ عضوا علیہا بالنواجذ، ہاتھوں سے نکلے تو داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑو۔ مختلف احادیث آپ کو ملے گی، حق والا کون ہے، باطل پر کون ہے، حق والا کون ہے اور ناحق کون ہے، لیکن ایک آسان سا طریقہ جو اللہ کے نبی نے بتا دیا ہے، فرمایا دیکھو اگر تمہیں حق کی تلاش ہے، ایک طرف شیاطین الجن، شیاطین الانس، یہ سارے آپ کو ملیں گے، آپ نے حق کو تلاش کرنا ہے تو فرمایا فاروق کے پیچھے جاؤ، حق اور باطل کے اندر تمیز کرنے والے عمر فاروق ہیں۔ جس جماعت میں حضرت عمر ہے وہ حق پر ہے، جس جماعت میں حضرت عمر نہیں ہے وہ باطل پر ہے۔ یہ میں تو نہیں کہتا، میرے حبیب کا ارشاد جو حضرت عمر کو بھونکتا ہے، خلاف باتیں کرتا ہے، حضرت عمر کی سر عام طرح طرح کے الفاظ ان کی گستاخی کرتا ہے، یہ فرقہ بھلا حق پر ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہے، حق پر ہو جائے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ذرا توجہ کے ساتھ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے شیطان کے بارے میں، انہو لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ قیامت میں لوگ وہاں پر جب چلے جائیں گے، اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، اللہ کہے گا وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، تمہیں پتہ نہیں ہے میں نے پیغمبر بھیجے، تمہیں بتایا تھا شیطان تمہارا دشمن ہے، تم سے پہلے بڑی قوموں کو اس نے تباہ کیا، گمراہ کر کے رکھ دیا ہے، کیا تمہیں عقل نہیں تھی پھر بھی ان کے پیچھے چلتے رہے؟ اب شیاطین الجن سب جانتے ہیں، جنوں میں شیطان کون ہے؟ ابلیس ہے، سب جانتے ہیں، جو اس کے چیلے ہیں سب جانتے ہیں کہ شیطان ابلیس ہے، اور جو اس کی نسل، اس کی اولاد ہے وہ بھی شیطان ہے، یہ تو سب کو پتا ہے۔ لیکن قرآن کی ایک آیت اور ہے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ، وہ شیطان جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے خیالات ڈالتے ہیں، مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ، یہ جنوں میں سے بھی شیطان ہے، انسانوں میں سے بھی۔ اب آپ کو یہ تو پتا ہے کہ جنوں میں سے ابلیس ہے، لیکن شیطانوں میں انسان کون سا ہے؟ اس کا فیصلہ خود میرے نبی کر کے گئے۔ میرے نبی نے فرمایا، آپ نے فرمایا لَأَنظُرُوا إِلَى شَيَاطِينِ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، میں شیطانوں کو دیکھ رہا ہوں، چاہے وہ جنوں میں سے ہوں چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں۔ پیغمبر کی آنکھیں جو دیکھ سکتی ہیں وہ عام بندہ نہیں دیکھ سکتا۔ میں جنوں کو دیکھ رہا ہوں جو شیطان ہیں، میں انسانوں کو دیکھ رہا ہوں، مجھے پتا ہے انسانوں کے اندر شیطان ہیں، لیکن آپ کے لیے کہ آپ قیامت تک ان کو پہچانو وہ کون ہے، کا فقد فروا من عمر، جو دیکھو عمر سے بھاگ رہا ہے، یہ شیطان۔ یہ میری بات تو نہیں ہے، میرے نبی نے فرمایا جس کی عمر کے ساتھ نہیں بنتی، عمر کے خلاف بات کرتا ہے تو حضرت عمر کا دشمن شیطان ہے۔ میرے نبی کی مجلس میں حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب شیطان کا کام کیا ہے؟ شرارت کرنا۔ ہماری کتابوں کے اندر
غالباً نقۃ الارم میں ایک واقعہ آتا ہے، دو بندے تھے، ایک شہد بیچتا تھا، ایک تیل بیچتا تھا، دونوں کٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ شہد والے کے پاس کتا تھا اور تیل بیچنے والے کے پاس بلی تھی۔ اب شہد کسی کو دینے لگا تو ایک قطرہ دیوار پر گرا۔ اب جیسے دیوار پر وہ قطرہ گرا تو ایک چھپکلی آئی، وہ آ کر کے اس کو چاٹنے لگی تو یہاں سے بلی نے چھلانگ لگائی چھپکلی کو پکڑنے کے لیے، تو کتا جو تھا اس نے چھلانگ لگائی بلی پر، بلی کو مار دیا۔ اب کیونکہ شہد والے کا کتا تھا اس نے تلوار نکالی، کتے کو مار دیا۔ اب وہ جو تیل بیچنے والا تھا اس نے کہا میرے کتے کو تو نے مارا، اس نے تلوار نکالی، اس کا سر قلم کر دیا۔ اس کی قوم کو پتہ پڑا، وہ آئی، اس کا سر قلم کیا۔ دونوں کی قومیں آپس میں لڑی، اتنا لڑی کہ ایک بندہ نہیں بچا، سارے ہلاک۔ شیطان نے کہا یہ تھوڑی سی میری شرارت ہے، دیکھو نقصان کتنا ہوا ہے۔ یہ نقصان آج ہمارے بھی اس شہر کے اندر ہم مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں، ایسے بہت سارے ناخلف غلط قسم کے لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ہمارے پڑوس کے اندر بھی ایسے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے، حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ کا حق کھایا ہے۔ سر عام کہے تو کون ہوتا ہے حضرت عمر یا حضرت ابو بکر صدیق کے خلاف بات کرنے والا؟ کہتا ہے حضرت عمر نے بی بی فاطمہ کو دروازہ مارا، ان کا حمل ضائع ہو گیا۔ اگر طاقت ہے تو آ میرے سے بات کر، میں تیری کتابوں سے تجھے دکھاؤں گا۔ ملا یحضر الفقی تو اٹھا کے لیا، فروع کافی تو اٹھا کے لیا، رجال کشی تو اٹھا کر کے لیا، الاستبصار تیری کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے تو اٹھا کے لیا، میں تجھے دکھاتا ہوں کہ کس نے ظلم کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ ان کی کتابوں کے اندر عبارت ہے النساء لا یرثن من العقار والارض شیئا، کہ عورتیں زمین کی وارث بنتی ہی نہیں ہیں۔ اگر حضرت فاطمہ الزہرا آئی تھی میرے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس کہ فدک کا مال مجھے آپ دے دیں، یہ میری وراثت ہے، میرے ابو چھوڑ کر کے یہ چلے گئے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میں نے خود اپنے پیارے حبیب سے سنا ہے، ہم انبیاء کی جماعت جو مال چھوڑ کے جاتے ہیں وراثت نہیں ہوتا، یہ صدقہ ہوتا ہے۔ خود اس فروع کافی کے اندر یہ ہے، اس کے اندر یہ ہے، کہا الانبیاء لا یورثوا درہم ولا دینار، انبیاء درہم اور دینار کے وارث نہیں بناتے، ولیکن ورثوا، لیکن وہ وارث بناتے ہیں حدیث من الاحادیث، علم کا وارث بناتے ہیں۔ انبیاء کی میراث تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق نے یہ کہہ دیا تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اور تمہاری اپنی کتابوں میں فدق ایک باغ ہے، زمین ہے، زمین کی وارث ہے، تو تمہارے مذہب میں عورتیں وارث نہیں بنتی ہیں۔ تو اس قسم کے غلط اعتراض اور پھر پھیلانا، اس لیے اس قسم کے یہ جو فتنے ہوتے ہیں پھر اسی طرح سے باتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ انہی شرارتوں، ہمیں ہمارے صحابہ سے محبت ہے اور رہے گی۔ صحابہ کرام میں ابوبکر صدیق ہوں، حضرت عمر، حضرت عثمان، آپ کو پتہ نہیں ہے یہ حضرات کون تھے؟ ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، دونوں میرے نبی کے سسر ہیں، دونوں۔ حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دونوں داماد ہیں میرے نبی کے داماد۔ حضرت عثمان دوہرے داماد ہیں، حضرت رقیہ ام کلثوم دو میرے نبی کی دو بیٹیاں حضرت عثمان کے گھر میں۔ حضرت عمر عام بندے نہیں ہیں، آپ حضرت عمر کے گھرانے میں دیکھو، حضرت عمر کے گھر کن کی بیٹی ہے؟ حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم، حضرت حسین کی بہن ہے، حضرت حسن کی بہن ہے،
ام کلثوم حضرت حسین کی بہن ہے، حضرت حسن کی بہن ہے، اور ان کے شوہر حضرت عمر ابن خطاب ہے۔ رحماء بینہ، یہ صرف ہماری کتابوں میں نہیں ہے، آپ شیعوں کی کتابیں اٹھاؤ اس میں بھی ملے گا، ہر ایک کی کتابوں میں۔ تو سسر ہیں حضرت علی حضرت عمر کے سسر ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہتے ہیں پتہ نہیں طرح طرح کے الفاظ کہیں، ٹھیک ہے، حضرت امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپس میں ہوا، جو ہوا سو ہوا، لیکن یہ بات آپ کو تمام کتابوں میں ملے گی، اہل سنت کی ہو یا غیر کی ہو، اس میں یہ بات آپ کو ضرور ملے گی، اگر نہیں ہے تو میں حوالہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت حسن کن کے بیٹے ہیں؟ حضرت حسن کن کے بیٹے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ کن کے بیٹے ہیں؟ حضرت علی کے بیٹے ہیں، بڑے بیٹے حضرت حسن ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب دنیا سے چلے، بعد میں حضرت حسن نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، حضرت تشریف لائے، کتاب کے اندر یہ عبارت ہے فَأَجْلَسَ عَلَى مِنبَرِ أَبِيهِ، فروع کافی۔ حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ کو پکڑا، اپنے والد حضرت علی کے منبر پر کھڑا کیا، فَبَايَعَهُ، اور حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ فَنَظَرَ إِلَى حسین، پھر حضرت حسین کی طرف نظر کی، ان کو بلایا، فَبَايَعَهُ، حضرت حسین نے بھی آ کر کے بیعت کی۔ پھر سعد ابن قیس، چیف آف آرمی اسٹاف جیسے آج ہوتے اس وقت کے بہت بڑے کمانڈر، حضرت سعد ابن قیس حضرت حسین حضرت حسن کے کمانڈر تھے، بہت بڑے فوج کے کمانڈر۔ وَنَظَرَ إِلَيْهِ، ان کی طرف نظر کی اور ان کو بلایا، اور پھر یہ الفاظ کہے، یہ الفاظ کہ فَبَايِعْهُ، فَبَايِعْهُ، آپ حضرت امیر معاویہ کی بیعت کرو، فَإِنَّهُ امامی، یہ میرے بھی امام ہیں۔ ارے یہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے، آپ کی کتابوں میں ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام کی ہم نے عزت کرنی ہے۔ کوئی بھی صحابی میرے نبی کا ادنے سے ادنا صحابی، میرا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ ادنا سے ادنا صحابی کے درجے کو دنیا کا کوئی کتب اور ولی اور ابدال نہیں پہنچ سکتا۔ اس صحابی کے پاس وہ آنکھ ہے جس نے پیارے محمد رسول اللہ کی زیارت کی۔ دعا فرمائے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، باقی انشاءاللہ